عورت اگر مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ واش روم میں آپ 2 چپلیں رکھیں، ایک جینٹس کی رکھیں، ایک لیڈیز کی رکھیں۔ عورت مردوں والی چپل نہیں پہن سکتی، مرد عورتوں والی چپل نہیں پہن سکتا۔ مرد کا عورت والی چپل پہننا حرام، اور عورت کا مردوں والی چپل پہننا حرام ہے۔ وہ مردوں کی طرح جوگر اور مردوں کی طرح کا لباس اور مردوں کی طرح بالوں کی کٹنگ نہیں کروا سکتی کہ اللہ پاک نے اس کو عورت بنایا ہے، وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مرد معمولی سی عورت کی مشابہت اختیار کرے تو حرام، تو جو ٹرانسجینڈر کی طرح پورا ہی اپنے آپ کو عورت ہی میں تبدیل کر لے اپنے آپ کو، تو یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد نادرہ کے آفس جائے گا، وہ کہے گا کہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ جو میل لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ کر فیمیل کر دو، یعنی کہ مجھے لڑکی والا آئی ڈی کارڈ بنا دو۔ اب نادرہ والے بغیر کسی میڈیکلی رپورٹ کے اس کو لڑکی والا آئی ڈی کارڈ بنا کر دیں گے۔ اب اس کو لڑکی والا آئی ڈی کارڈ بنا دیا، اب یہ لڑکیوں والے لباس پہن کر اپنے آپ کو عورت کی طرح زندگی گزارے گا۔ لیڈیز سوئمنگ پول ہوتے ہیں جہاں مرد نہیں جا سکتے لیکن یہ جائے گا، لیڈیز جم ہوتے ہیں جہاں مرد نہیں جا سکتے لیکن یہ جائے گا۔ اب یہ لیڈیز بن گیا، مرد کے ساتھ شادی کرے گا، حقیقت میں تو یہ مرد ہی ہے۔ تو مرد کے ساتھ کے جسمانی تعلقات لواطت نہیں ہوئے تو اور کیا ہوئے؟ یعنی کہ سمجھ لو یہ بل یہ پاس ہو رہا ہے کہ یا اللہ سیلاب والا عذاب تو آ گیا، لیکن قوم لوط پر جو پتھروں والا عذاب آیا تھا اب وہ عذاب نازل کر۔ یہ بل وہ عذاب نازل کرنے والی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب لڑکی جا کر نادرہ سے مردوں والا آئی ڈی کارڈ بنا لے گی، اب مردوں والا آئی ڈی کارڈ بنا کر کہے گی مجھے جائیداد میں مرد والا حصہ دو، چلو اب دو مرد والا حصہ، اس نے مرد والا آئی ڈی کارڈ بنایا ہوا ہے۔ تو کتنی اس کے اندر خباثتیں ہیں۔ ٹرانسجینڈر، بنی اسرائیل میں بھی ایک شخص تھا، نسوحا اس کا نام تھا، اس کی خد و خال جو تھی نا وہ عورت کی طرح کی تھی۔ اس نے کہا تھوڑا بہت میں عورت کی طرح ملتا جلتا تو ہوں، کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے لڑکیوں والے کپڑے پہن لیے، لمبے بال رکھ لیے، اب پورا وہ لڑکی لگے، تھا تو یہ مرد۔ اب یہ لڑکیوں والے کپڑے پہن کر لمبے بال رکھ کر یہ لڑکیوں کے حمام میں گھس گیا، جا کر جنسی تسکین اپنی حاصل کرتا تھا۔ اس نے وہاں پر عورتوں کے مساج کرنا شروع کر دیا، لیکن اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو بندے کو ملامت کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مفتی بندے کے سینے میں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا یہ گناہ ہے؟ فرمایا جو کام تیرے دل میں کھٹکے سمجھ لے وہ گناہ ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ اپنے مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ میں کروں کہ نہ کروں۔ آپ کا جو دل ہے وہ یہ تھوڑا سا کھٹکے گا کہ یار یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، تو سمجھ لینا کہ وہ غیر شرعی حرام کام ہے۔ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت تو کرتا تھا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، کئی بار کہتا تھا اب نہیں جاؤں گا حمام، عورتوں کے حمام میں، لیکن پھر چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ حمام میں گیا عورتوں کے، وہاں بادشاہ کی شہزادی آئی ہوئی تھی نہانے کے لیے۔ اب یہ ان کو مساج کرتا تھا، اس نے شہزادی کو مساج کیا، شہزادی کو اس کا مساج بڑا پسند آیا۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ کوئی عورت حمام سے باہر نہیں نکلے گی، شہزادی کا ہار گم گیا ہے، سب کی تلاشی لی جائے گی۔ اب اس کے پسینے چھوٹ گئے، اگر تلاشی لی گئی تو پتہ چل جائے گا کہ میں تو مرد ہوں، میں تو عورت نہیں ہوں، اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ میں نے اس کی بیٹی کو ہاتھ لگایا، بادشاہ تو میری کھال ادھیڑ دے گا۔ اب یہ اندر ہی اندر گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، یا اللہ آج مجھے بچا لے، آج کے بعد یہ حرام کام نہیں کروں گا، ٹرانسجینڈر والا کام نہیں کروں گا۔ تو یہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا، تو اللہ کریم ہے، جب دل سے دعا مانگی جائے تو یوں قبول ہوتی ہے۔ تو فوراً اعلان ہو گیا کہ شہزادی کا ہار مل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ رب کریم نے اتنی جلدی میری دعا قبول کی، اور میرے رب نے مجھے بادشاہ سے بچا لیا، اب میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حمام سے باہر نکل آیا اور اپنے گھر میں عبادت میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اس کا مساج بڑا مشہور تھا کہ بڑا بہترین مساج کرتی ہے، لیکن تھا تو یہ مرد، تو عورتیں اس کو بلاتی لیکن یہ نہیں جاتا تھا۔ ایک دن شہزادی نے اس کو بلا لیا، اب تو اس کو جانا پڑنا تھا کہ شہزادی نے بلایا۔ اب اس نے کہا کروں تو کروں کیا؟ اس گناہ سے بچنے کا حل یہی ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ جو گناہ سے بچنے کے لیے ایک بالغ ہجرت کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے وہاں سے بھاگ گیا اور دور کسی جنگل بیابان میں عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہاں ایک بھینس آ گئی، اس نے کہا پتہ نہیں کس کی بھینس گم گئی ہے۔ اس نے اس کو کہا چلو میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں، جب کوئی آئے گا لینے کے لیے میں اس کی بھینس اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب وہ بھینس کو اس نے سنبھال لیا۔ تاجروں کا ایک قافلہ گزرا وہاں سے، تو یہ وہاں عبادت میں مصروف تھا۔ تاجر کہنے لگے ہم بھوک پیاس سے مر رہے ہیں،
تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں دو، ہم نے بھی بڑی دور کا سفر ہے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ اس نے فوراً بھینس کا دودھ دھویا اور سارے تاجروں کو دودھ پلایا۔ تاجروں کی جان میں جان آئی، تاجر بڑے خوش ہوئے، سب نے اس کو کچھ نہ کچھ رقم دی، اس کے پاس رقم کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ اب یہ نصوحہ کہنے لگا میں نے یہ رقم کیا کرنی، چلو ایسا کرتا ہوں، یہاں سے مسافر گزرتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، چلو ان کے لیے کنواں کھدوا لیتا ہوں۔ اس نے وہاں کنواں کھدوا لیا۔ اب جب کنواں کھدوایا تو جہاں پہلے پانی ہوتا تھا تو وہاں پر لوگ بسنا شروع ہو جاتے تھے، لوگ بسنا شروع ہو گئے، پوری آبادی بن گئی، یہ آبادی کا سردار، اور اس کی نیک نامی بڑی مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ تک اطلاع چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم اس نیک انسان سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ بادشاہ چلا کہ جا کر نصوحہ سے ملاقات کروں، تو راستے میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کیونکہ نصوحہ کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، لہٰذا اب نصوحہ کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ اب وہ بادشاہ بن گیا اور اسی شہزادی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اور پورے ملک میں اس نے عدل و انصاف قائم کیا ہوا تھا۔ اتنے میں کچھ عرصے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری بھینس گم گئی تھی، ابھی تک میری بھینس نہیں ملی، آپ میری مدد کریں۔ تو بادشاہ نے کہا تیری بھینس میرے پاس ہے۔ سپاہیوں سے کہا اس کو بھینس لا کر دو، اور اس بھینس کی وجہ سے میں نے بڑا مال کمایا ہے، جتنا مال پڑا ہے وہ آدھا مال بھی اس کو دے دو۔ اب بھینس لے کر آئے اور صندوق بھرے ہوئے سکوں کے وہ لا کر اس کو دے دیے، لے بھائی اپنی بھینس بھی لے جا اور یہ سارا صندوق بھی تو لے جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، نہ میں انسان ہوں اور نہ یہ بھینس ہے، میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں، یہ بھی اللہ کا فرشتہ ہے، ہم دونوں آپ کے امتحان کے لیے آئے تھے۔ جب آپ نے توبہ کی تو آپ کا امتحان ہونا تھا کہ آپ توبہ پر قائم رہتے کہ نہیں کہ رہتے۔ آپ نے توبہ پر ثابت قدمی اختیار کی ہے، لہٰذا آپ کو بادشاہت بھی مبارک ہو، آپ کو آخرت بھی مبارک ہو۔ جب بندے کے اندر کوئی برائی پائی جائے اور بندہ وہ برائی چھوڑ دے اور زندگی بھر دوبارہ وہ برائی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام و اکرام کی بارشیں کر دیتا۔ اب یہ عورت سے ملتا جلتا اس کا جسم تھا، یہ عورت بن کر گناہ کر رہا تھا، لیکن اس نے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا، بادشاہت بھی دی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل